بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کی مجلس اس میں بہت سارے حضرات کو پریشانی ہوئی ہے نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے۔ دیکھو کل جو دعا بتائی گئی تھی اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، اس دعا میں یہی بتایا گیا کہ بندہ ہر وقت ہر دن اللہ ہی کی طرف متوجہ رہ کر اللہ ہی سے ہر چیز کی بہتری، ہر چیز کی کامیابی، ہر چیز کی آسانی مانگے۔ اب دیکھو یہ کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ میں آپ سے اس دن کی بھلائی، اس دن کی کامیابی، اس دن کی مدد، اس دن کا نور، اس دن کی برکت اور اس دن کی ہدایت مانگتا ہوں، اور اس دن کے اور اس کے بعد کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھو انسان کون یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کام میں دیر ہو، وہ کام اچھا نہ ہو، اس میں پریشانی ہو، اس میں وہ غلطی کرے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کل اتنے سارے لوگ بیٹھے، مرد و خواتین، بچے بڑے، دور اور قریب کے، اور طلب سے بیٹھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، کچھ بات اللہ کی سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ بہرحال جو تدبیر ہم نے کی وہ کی، اور جو ہمارے کرنے کا جو کام تھا وہ ہم نے کیا، لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ تدبیر تو اپنانا ہے، لیکن اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ یہ ایک بڑا سبق ہم کو ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہنا ہے۔ شروع کی مجلس میں نے حضرت جی دامت برکاتہم کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ حضرت جی مستورات کے بیان کے لیے بیٹھے اور اسی طریقے سے کچھ ٹیکنیکی خرابی آ گئی اور مائک نہیں کام کر رہا تھا، تو 55 منٹ تک 50 پر 5 منٹ تک حضرت بیٹھے رہے۔ اس درمیان ایک بات بتائی گئی تھی کہ انسان نیک کام کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہے تو اس وقت اس کو ثواب، اس کو اجر تو ملتا ہی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ تو ایسی مجلسوں میں خاص طور سے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ بیان سنیں، بیان کریں، کچھ بولیں، کچھ سنیں تو ہی سب کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے،
اللہ کی یاد ہم کو نصیب ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات ہے، آیت پاک یہ پڑھی گئی تھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیا مانے؟ جو گمراہوں کی بات نہ مانے۔ کل بتایا گیا تھا کہ شیطان، اس کے چیلے چانٹے، جتنے بھی گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ کے دین سے پھیرنے والے ہیں، یہ سب طاغوت کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ جو ان کی باتوں کو نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ہی یقین لائے، تو ایسا انسان فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط حلقے کو، کھوٹے کو، اغل کو، مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے۔ اس سے مراد جو ہے دین اسلام ہے۔ تو ایسے انسان نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، پہلے ہم گمراہوں کے طریقوں کو چھوڑیں، یہ پہلی بات ہے۔ یہ تو غلط چیزوں کو دل سے نکالنا ہے، صحیح چیزوں کو دل میں لانا ہے۔ دیکھو آپ کلمے بھی غور کرو تو لا الہ بولتے ہیں، کوئی معبود نہیں، فلاں بھی معبود نہیں، فلاں بھی معبود نہیں۔ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دو کو بھی بنا لیا، پارسیوں نے، آتش پرستوں نے خیر کا اور شر کا خدا دو مانا، تو انہوں نے دو خدا مانا، عیسائیوں نے تین خدا مانا۔ اور ہمارے ملک کے ہندو جتنے کنکر اتنے شنکر کر کے گلی گلی کو خدا، گلی گلی کو دیو، حجر بھی، شجر بھی، بقر بھی، ذکر بھی، سب خدایاں چن کے کون کون دیکھے تو بھی خدا تو پہلی بات ہے ان کو نکالے۔ تو لا الہ کے ذریعے سے تمام معبودوں کے تصور کو دل سے نکال کر الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، تو ایک اللہ کے تصور کو دل میں لانا ہے۔ یہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایسے ہی یہاں پر گمراہ کرنے والوں کی چیزوں کو دل سے نکالنا ہے اور اللہ ہی کو دل میں لانا ہے۔ جب بھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ دوسروں کی بھی باتیں مان رہے ہیں، دوسرے جو بول رہے ہیں وہ طریقہ بھی اپنا رہے ہیں اور دین پر بھی چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو اس لیے بالکل پہلے ان سب چیزوں کو دل سے نکالنا۔ پرانے زمانے میں حکیم حضرات جو ہے اپنی دوائی دیتے، اس سے پہلے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے ایک دوسری دوائی دیتے، بولتے اسے پہلے استعمال کرو۔ وہ اصل میں کیا ہوتی؟ وہ دست کی، جلاب کی دوا ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں بچوں کو بھی ارنڈی کا تیل پلاتے تھے، پیٹ صاف کرنے کا واسطے جلاب کو دیتے تھے۔ اب سوپ چلے گا، پرانا طریقہ وہی تھا، وقفے وقفے سے بچوں کو جلاب کو دیں گے، اس کی وجہ سے پیٹ پاک ہوتا، صاف ہوتا، بیماریاں نہیں آتی۔ یہ سب طریقے تھے، اب سب ختم ہو گئے۔ اب پورے جو ہے آندھرا میں بلڈے، تمل ناڈو میں ٹیبلٹاں، فلاں جگہ گئے تو کیپسولاں، فلاں جگہ گئے تو ٹرپساں، یہ سب طریقہ ہی بدل گیا ہے علاج کا۔ تو حکیم صاحب جو ہے پہلے وہ ایسی دوائی دیں گے جس سے پیٹ صاف ہو جاتا۔ ایک بار میرے علاج کے واسطے حکیم صاحب حیدرآباد سے آئے، میں میری شکایت بولیا، وہ ایک دوا تجویز کیے، مجھے دوائی دیے، بولے یہ کل سے شروع کرنا لیکن یہ پہلے کھا لینا بولے۔ میں کھا لیا، حکیم صاحب چلے گئے، انہوں ایک جنے گئے، ایک بار گئے، میرا سلسلہ شروع ہو گیا، لیفٹ رائٹ کر کر، تھوڑی تھوڑی دیر کو نمبر 1 نمبر 2 کر کو۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کیا رہے اللہ، یہ اتنے بار دست ہو رہے ہیں مجھے،
اتنی مرتبہ مجھے ہے حاجت پیش آ رہی ہے. میں ان کو فون کیا، وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو میں فون کیا، حکیم صاحب کیا دیے معلوم نہیں میرے کو، اتنی مرتبہ دست ہو گئے، بہت پریشان ہوں بولے. وہ پوچھے کتنے بار ہوئے گئے؟ 6 بار ہوئے گا. تو کوئی پرواہ نہیں، ابھی ہوتے لیو گئے. ارے یہ کیا رے بابا، یہ اچھا ہوا رے بابا، انہوں کیا دیکھو گئے کی. کوئی فکر کی بات نہیں، آپ آرام سے بنداس رہیے بولے. تو بعد بھی بات سمجھ میں آئی کہ پیٹ پوری طریقے سے پاک ہو جائے، پرانی دواؤں کا انگریزی دواؤں کا اثر ختم ہو جائے، جو جو چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائے، اس کے بعد ہماری دوائی تم کو اثر کرے گی، یہ بولنا چاہ رہے تھے وہ. تو اس طریقے سے پہلے دل سے غیر غلط یقین کو نکالنا اور اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانا، یہ بہت اہم چیز ہے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ آج کل بیپار میں، اس معاملات میں غیروں کی چیزیں بہت سی آ گئی ہیں. اب یہ سب خلاف شرع چیزیں ہوتی ہیں، ناجائز چیزیں ہوتی ہیں. ہم ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روزہ، اعتکاف، حج، عمرہ یہ سب کر رہے بھی ہوتے ہیں اور غیر غلط چیزوں میں بھی پڑے رہتے ہیں. تو اس کی بہت ساری مثالیں کل میں نے دی تھی. اگر وہ باتیں آپ لوگوں نے سنی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وائس ریکارڈنگ میں نے بھیجی تھی بہت سارے حضرات کو، ان سے منگوا کر سن لیجئے وہ. تو اس لیے اس زمانے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آج باطل جو ہے وہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو بے اثر کرنے کے لیے ہمارے منہ میں، ہمارے پیٹ میں کسی طریقے سے حرام لقمہ پہنچ جائے، اس کی کوششیں کرتا ہے. تو اس لیے ایسے اسکیمز بتا کر، ایسی پالیسیاں بتا کر کسی طریقے سے ہم سود کھانے والے بن جائیں، ہم حرام کھانے والے بن جائیں، حرام میں جو ہے ہم پڑھنے والے بن جائیں، اس کی کوششیں بہت ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں بہت 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 ہم کو چوکس رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، چالاک رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے کانوں کو دکھا کر، میرے کان بہرے ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں، اگر میں نے یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے نہ سنی ہو. پھر اس کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ 10 درہم کا ایک جوڑا پہنے، کپڑا پہنے، 1 درہم حرام کا ہو، ناجائز ہو، فرمایا کہ اس کی عبادتیں اللہ تک کیسے پہنچ سکتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں نے بتایا تھا کہ لوگ بہت آسانی سے جا کر مارواڑیوں کے پاس اور سیٹوں کے پاس اور بینک میں لون لینا شروع کرتے ہیں، اپنے زیور کو جا کر رکھ دیتے ہیں. ہاں، ادھر نفع دستا، اثر گھستا کر کے وہ زیور بھی چلا جاتا، سود کے اوپر سود بھی، اور پھر اسی طریقے سے اس کی لعنت، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی پریشانیاں سر پہ پڑ جاتی ہیں. اس لیے اپنی طاقت کے لحاظ سے کوئی بھی کام ہو کرو، زندگی ویسی ہی گزارو، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ. شان و شوکت کی ضرورت نہیں. جھوٹی جو ہے شان کر کے ہم دوسروں کو دکھا کر کیا کریں گے بولو. آج کتنا بھی تمہیں تانگو، کتنا تو بھی کھلاؤ، پھر بھی کیا بولتا انہیں، مجھے کیا بھیکاری سمجھ گئے کیا، مجھے پوچھ کچھ دیکھ لینی نہ، مجھے کون بھی پکڑا لینی نہ کر کر پیٹ بھر کو کھاتا، پھر ناشکری کر کو جاتا. کھلا کر بھی بدنامی، نہیں کھلا کر بھی بدنامی. اس لیے یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ خط لکھا. یہاں پر میری ماں اور بہنیں، مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، دونوں سنو غور سے. خط لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور کن کو خط لکھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو. اور خط کیا لمبا چوڑا خط ایسا نہیں، بس اذنی، مجھے کچھ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. سبحان اللہ. سلام لکھ کر، یہ بات لکھ کر بس ختم کر دیے، فقط اتنا ہی خط. کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، فقط والسلام. اما عائشہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، فقیہہ تھی، عالمہ تھی، بے حد سمجھدار، یہ امہات المؤمنین میں تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ خوش ہو کر فرمایا، یا موفقتو، اے توفیق دہندہ، اے وہ خاتون جس کو اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے اچھے سوالوں کی، اچھی باتوں کی۔ حضرات صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم آپ سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ ایک بڑا زمانہ انہوں نے جو ہے اس خدمت میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع خدمت ان سے لی ہے، اور خواتین میں ان سے بہت زیادہ روایتیں مروی ہیں، بہت زیادہ مسائل انہوں نے امت کو بتائے ہیں، ایسے مسئلے جو کوئی اور نہیں بتا سکتے تھے، گھر کے اندر کے مسئلے یہ وہ انہوں نے بتائے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے ہماری ماں حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو اس جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دو جملے لکھے، دو سینٹنس لکھے۔ من التمس رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جو شخص اللہ کی رضا چاہے لوگوں کی ناراضگی میں، کوئی کام وہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اب شادی آسان سیدھے طریقے پر معمولی انداز میں کرنا سوچتا، لوگ تانے دیتے، یہ سب اونٹوں کے زمانے کا ہو قصہ، اس بھی پرانا، کھجوروں کے زمانے کا وہ، اب سب چلتا کیا؟ اب سب شادی محلوں پر فخر کرتے، اللہ اکبر، ایک شادی محل ایک زمانے تک اس پر فخر کرتے، اس کے بعد وہ کر کو ایسا منہ بنا بولتے، پہلے گلستان کر کو تھا، اس کے بعد سمد ہاؤس کر کو تھا، ایک حج کر کو تھا، اب ایک حج میں تمہیں ہمیں گٹھلی پیلس میں گتے، ایسے منہ بنا بنا بولتے۔ یاد رکھو یہ سیریل سیٹاں ہیں، یہ لائٹنگاں ہیں، یہ سب دھن دولت کو جلانا ہے، یاد رکھو۔ پرانے زمانے میں چراغاں جلاتے تھے تو جلتی ہو چیز، آج سیریل سیٹوں میں بھی ہماری دولت جلتی ہے، یاد رکھو۔ 1,00,000 روپے سیریل سیٹوں کو اگر آپ دے رہے ہیں تو اچھی طرح سن لو، 1,00,000 روپے آپ کے جل گئے ہیں، یاد رکھو۔ آپ فوٹو کورنگ کے لیے لوگوں کو بلا کر آپ اگر فوٹوگرافی کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں تو سنو، بہت کل میں نے آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ غیروں کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہاری تباہی چاہتے ہیں، وہ تمہاری پریشانیوں کو دل سے چاہتے ہیں، کبھی ان کی زبانوں سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اور ان کے دلوں میں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں، جو بھڑاس بھرا ہوا ہے وہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے، اس لیے غیروں کو رازدار مت بناؤ۔ تم بلا کر فوٹوگرافی کر رہے ہو، سنو، تمہاری بچی کو اس کا شوہر دیکھنے سے پہلے یہ دھیڑ اور غیر دیکھ رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری بچی اس کے سارے سر سے پیر تک کے زیورات کیا ہیں، اس کے کپڑے کیا ہیں، یہ سب نوٹ ہو رہے ہیں۔ وہ فوٹوگرافی بناتے ہوئے اگر ایک کاپی اپنے پاس رکھ لے اور کسی غلط تنظیم کو وہ دے دے تو تمہارا کیا حال ہوگا، ذرا سوچ کر دیکھو۔ موقع پر لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور فسادات کے موقع پر نشانہ بنا کر گھر کو، خاندان کو اجاڑتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ سب چیزیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، جھوٹی شان کی وجہ سے ایسے کام کر کے تباہی بربادی مول لے رہے ہیں، بے غیرتی مول رہے ہیں۔ آج بڑی جگہوں پر شادیوں کرنے کا رواج شروع ہو گیا ہے، کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کون آ رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، سب کا اندازہ ہو رہا ہے، یاد رکھو۔ اور فسادات کے موقع پر باقاعدہ نشانہ بنا کر ایک کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے اور تباہ کیا جاتا ہے۔ کون ذمہ دار اس کے؟ اللہ کے واسطے اب سے حالات اب بہت بدل گئے ہیں، اب معلوم نہیں ہے لاک ڈاؤن کب کھلے گا۔ کتنے لوگ ہیں بولتے ہیں حضرت گئے مہینے میں کیا کی تنخواہ مل گئی حضرت، اب 3 تاریخ ہو گئی حضرت، کیا بھی عطا پتہ نہیں ہے حضرت، یہ مہینے میں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی معلوم نہیں حضرت، عید الگ آتی ہے سو حضرت، ایسا بولنے والے۔ اسکولوں والے، مدرسے والے، حضرت تنخواہ دینا ہے حضرت، ادھر فیساں لے ان کو اگر کو یہ بھی بول ڈالے، ادھر تنخواہ بھی دینا نہیں سو رہنا نہیں کر کو وہ بھی بولتے ہیں حضرت، لاکھوں کا خرچہ ہے حضرت، کیا کرنا حضرت۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے جھوٹی شان لوگوں کو دکھانا،
غیر غلط طریقوں کو اپنانا، اور یہ سب چیزوں کو توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر انشاءاللہ اب سے ہم چھوڑیں گے، یاد رکھو۔ تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا چاہے انسانوں کی ناراضگی میں، تو اللہ انسانوں کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈیفنس کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ کچھ بھی بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فیس کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ومن التمس رضا الناس فی سخط اللہ، جو لوگوں کی خوشنودی چاہے اللہ کو ناراض کر کے، تو وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا لاتا جھاڑتے پھر، گالیاں سنتے پھر، لوگوں کی ایک ایک کی جا کو جوتیاں سیدھی کرتے رہو، ایک ایک کنے جا کو گھگاتے رہو، مناتے رہو، زندگی بھر اسی میں الجھتے رہو کر کر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لوگوں کے پاس اس کو سونپ دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کی رضامندی چاہنا چاہیے۔ لوگ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے، کیا کرے تو بھی بولیں گے سچے، اس لیے نا شکرے ہوتے ہیں، نا قدرے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شکر گزار، اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہیں۔ دیکھو ہم ایک لکھتے ہیں، اللہ صفر بازو بڑھا دیتے ہیں، کتنا ہوا؟ 10 ہوا۔ یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بولے رمضان میں کتنے درجے؟ نفل کرے تو فرض کا درجہ، ایک فرض کرے تو 70 کا، یہ تو کم از کم اعلان ہو رہا ہے۔ واللہ یضاعفہ لمن یشاء، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ مثال دے رہے، ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، ہم 700 دانے نکال کر دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اجر تم ایک نیکی کا کام کرتے ہو، ہم اس کو اتنی جو ہے بڑھاتے ہیں، اتنا اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو قدردان تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والے ہیں، قدر کرنے والے ہیں، خوش ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ لوگوں کی رضامندی، لوگ کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے، یہ کیا کر کو کرتے رہیں گے، زندگی ہماری گزر جائے گی، یاد رکھو۔ اس لیے اچھی طرح سنو، غیر غلط طریقوں پہ نہیں پڑنا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی جو طریقے، جو راہیں ہیں، اس پر چلنا ہے۔ جو شخص چلے گا وہی دین اسلام کو مضبوط تھامنے والا ہوگا۔ آگے فرما، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ گمراہی ایک اندھیرا ہے، کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، معصیت ایک اندھیرا ہے، اللہ ان سب چیزوں سے نکالتا ہے نور کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق، ان کے دوست کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت الکرسی کے بعد کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، معاملات میں حلال و حرام کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ حرام سے پہلے شک شبہ کی چیزیں ہیں، تو شک شبہ کی چیزوں سے جو بچے گا وہ حرام سے بچے گا، اور شک شبہ والی چیزوں میں جو پڑے گا آہستہ سے وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ زمانہ ایسا ہے، یہ اسکیم، وہ اسکیم، یہ مارکیٹنگ کرے جا کیا، یہ چین سسٹم کرے جا کیا، یہ کرے جا کیا، وہ کرے جا کیا، نئے قسم کے جو ہے بیپار، نئی قسم کی تجارتیں، نئی قسم کی پالیسیاں، نئی قسم کی اسکیمز، یہ سب آ رہی ہیں۔ اس میں اچھی طریقے سے یاد رکھو، پہلے مسئلہ معلوم کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو، ورنہ ہم حلال کمائی کے ذریعے سے حرام کمانے والے بنیں گے، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، پریشانیاں سر پر آئیں گی، اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہم مول لیں گے۔ اللہ سب کو بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح راستے پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل بہت ساری باتیں بتائی گئی تھی، اس کو بھی سن لیں، اور آج کی باتوں کو بھی سن لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دن
ہر اس دن کا خیر مانگیں، اس دن کی بھلائی مانگیں، اس دن کی کامیابی مانگیں، اس دن کی ہدایت مانگیں، اس دن کا نور مانگیں، اس دن کے شر سے حفاظت اور پناہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم خواجگان کا عمل ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اب ہم مراقبہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت اس طرح کریں کہ میں متوجہ ہوں قلب کی طرف. قلب متوجہ ہے ذات پاک کی طرف. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. گناہوں کی وجہ سے دل میں ظلمت آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، دل میں داغ دھبے آ جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کو ہم دل میں اتار کر ان داغ دھبوں کو دور کرتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں. کپڑا میلا ہو جائے تو ہم صابن استعمال کرتے ہیں. کوئی دوسری چیز میلی ہو جائے تو اس کو دوسری چیز سے، دوسرے سلوشن سے اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. ایسا ہمارا دل میلا ہو جائے تو ہم اللہ کی رحمت کو دل میں اتار کر اس ظلمت کو، گناہوں کے داغ دھبوں کو دور کرتے ہیں. اس نیت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی امید کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار. انت الذي سجد لك سواد اللیل وضوء النہار وخفیق الشجر ودبیق الماء. اللہ ہم آپ کے عاجز بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں، بڑے گندے ہیں، مگر اللہ آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ ہم آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ یقیناً ہم سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، ناشکریاں ہوئی، بے ادبیاں ہوئی. اللہ ہم ان سب کو مانتے ہیں. اللہ ان سب کا اقرار کرتے ہیں. اللہ اے اللہ ساتھ ہی آپ کی نوازشوں کا بھی ہمیں اعتراف ہے. اللہ آپ کی کرم فرمائیوں کو بھی ہمیں تسلیم ہے. اللہ آپ کی بخششوں کا بھی، رحمتوں کا بھی اے اللہ ہمیں اعتراف ہے. اللہ ہم آپ ہی کی نعمتیں کھاتے رہے. اللہ آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ آپ دیکھ رہے تھے. اللہ ہم گناہ کر رہے تھے. اللہ آپ چاہے تو ہمیں سزا دے سکتے تھے. اللہ زمین کو پھاڑ سکتے تھے، آسمان سے سزا کو، عذاب کو اتار سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں پہ اڑ گئے، ڈر گئے. اللہ اور وہ مضبوط ہو گئے. اللہ آج شرمندہ ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ رمضان کے بھیکاری ہیں. اللہ گرمی بھی بہت سخت ہے. اللہ بچے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کتنے معصوم بچوں کے بارے میں ماں باپ بتا رہے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں. اللہ عورتیں بھی ہیں. اللہ نازک بھی ہیں. اللہ کمزور بھی ہیں. اللہ ضعیف بھی ہیں. اللہ بس آپ محبت میں اللہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ رمضان کے بھیکاری ہیں. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اللہ ہم فقیر ہیں. اللہ آپ غنی ہیں. اللہ ہم منگتا ہے. اللہ آپ داتا ہے. اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلائے ہیں. اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ جو فقیر جتنی لمبی صدا لگاتا ہے، اللہ جتنی بڑی دیوڑی کو دروازے کو دیکھتا ہے تو صدا بھی لمبی کر دیتا ہے. اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کے در سے بڑا کوئی در نہیں ہے. اللہ ہم فقیر ہیں، رمضان کے بھیکاری ہیں. اللہ آپ کے در پہ آئے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ بخشش کی بھیک دے دیجیے. اللہ معافی کی بھیک دے دیجیے. اللہ رحمت کا شرح ختم ہو رہا ہے. اللہ اپنی کامل رحمت دے دیجیے. اللہ اے اللہ اپنی کامل مغفرت دے دیجیے. اللہ اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ بخشش کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ بہت پریشان ہے. اللہ بہت پریشان ہے. اللہ ہر لحاظ سے پریشان ہے. اللہ اے اللہ اس بیماری کو بھی اے اللہ ظالموں نے اے اللہ فرقہ پرستی کی چیز بنا دی ہے. اللہ کتنے مسلمان اپنی کتنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں. اللہ دکانوں پہ جاتے ہیں تو جھڑک دیتے ہیں. اللہ سواریوں میں سوار ہوتے ہیں تو اتار دیتے ہیں. اللہ کہیں بیچنے کے لیے کوئی چیز لے جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیتے ہیں. اللہ اللہ ان کا کیا قصور ہے. اللہ یہ بیماری تو اللہ آپ کے خزانے سے آتی ہے. اللہ اور صحت اور شفا بھی تو آپ ہی دینے والے ہیں. اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
اے اللہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ بیماری آپ کے خزانے سے آتی ہے، شفا بھی آپ کے خزانے سے آتی ہے۔ اے اللہ اس کو تعصب پرستوں نے، اللہ فرقہ پرست لوگوں نے اللہ فرقے اور تعصب کا رنگ دے دیا ہے۔ اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائی۔ اللہ جگہ جگہ پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اے اللہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ رشتہ داروں کو تک آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ اے اللہ کفن دفن میں شریک ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ تنگیوں سے، جکڑ بندیوں سے، پابندیوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ کتنے ادارے والے پریشان ہیں، اللہ تنخواہیں دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے، اللہ ادھر ملازمین انتظار میں ہیں، اللہ مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اے اللہ کمائیوں میں برکت عطا فرما، گھر بار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ اے اللہ وبا سے بچا، بلا سے بچا، قرض سے بچا، مرض سے بچا۔ اے اللہ ہر طرف کی ذلت سے بچائیے۔ اللہ اے اللہ ہمیں اپنا بنائیے۔ اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنائیے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ اے اللہ نیک بنائیے، اللہ ایک بنائیے، اللہ اچھے بنائیے، اللہ سچے بنائیے۔ اللہ بری دوستیوں سے بچائیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ بری عادتوں سے بچائیے۔ اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے۔ اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائیے۔ جنہوں نے بھی اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، جو متوقع ہیں، اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پر اے اللہ پوری فرمائیے۔ اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا سے برائی کا خاتمہ فرمائیے، کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے، بے حیائی کا خاتمہ فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مکالہ فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل